اگلے صبح سرسوتی نے کے لیے ایک خوشخبری لے کر طلوع ہوئی تھی۔ یادیو پنڈت نے اسے بطور شاگرد قبول کر لیا تھا۔ وہ خوشی سے رو پڑی تھی۔ یادیو نے اس سے پہلا سوال کیا تھا کہ وہ اتنی سی عمر میں طلسم کی خوفناک دنیا کی باسی کیوں بننا چاہتی ہے۔ جواب میں سرسوتی نے اسے سب سچ سچ بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ اپنی پیاری بہن اور محبوب کے انتقام کے لیے سب کچھ تیاگ کر آئی ہے۔ سرسوتی کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یادیو پنڈت نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، آج سے تم میری بٹیا ہو۔ سرسوتی نے چونک کر پنڈت کو دیکھا اور پھر عقیدت سے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ اگر تم کہو تو میں تمہارا انتقام لے سکتا ہوں، اتنی شکتی ہے مجھ میں۔ پنڈت نے سرسوتی کو آفر کی۔ نہیں گرو جی، سرسوتی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنا انتقام خود اپنے ہاتھوں سے لینا چاہتی ہوں، تب ہی میری آتما کو شانتی ملے گی۔ آپ مجھ پر کریا کر کے مجھے اس قابل بنا دیں کہ میں اپنی دیدی اور شاموں کا انتقام لے سکوں۔ میں تمہیں ضرور سکھاؤں گا بیٹیا، پنڈت بولا۔ تم نے انتقام کے لیے سیکھنا ہے اور میں نے بھی یہ سب انتقام کے لیے سیکھا تھا۔ انتقام کے لیے سیکھا تھا آپ نے بھی؟ سرسوتی نے حیرت سے پنڈت سے پوچھا تھا۔ ہاں، انتقام کے لیے۔ پنڈت کچھ سوچتے ہوئے بولا، اپنی بیٹی کے انتقام کے لیے۔ میری بیٹی بھی بالکل تیری طرح تھی، بھولی اور سندر۔ پنڈت کسی گہری سوچ میں گم بولے جا رہا تھا۔ آپ کی بٹیا کو کیا ہوا تھا؟ سرسوتی کے سوال پر پنڈت نے اسے خالی سی نظروں سے دیکھا۔ پنڈت کی آنکھوں میں دکھ کی پرچھائیاں بھلکورے لے رہی تھی۔ گرو جی بتائیں نا مجھے، سرسوتی نے تجسس سے کہا تھا۔ میں نے اس کا نام راجکماری رکھا تھا اور اسے پالا بھی کسی راجکماری کی طرح تھا۔ پنڈت آہستہ آہستہ سرسوتی کو بتا رہا تھا۔ وہ جب جوان ہوئی تو میرے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ وہ تھی ہی ایسی کہ دیکھنے والے کی نظر ٹھہر جاتی تھی۔ بہت سندر تھی، اتنی سندر، اور پھر ایک دن وہ غائب ہو گئی۔ وہ شام کو کھیتوں کی طرف گئی تھی، پھر واپس نہ آئی۔ گاؤں کے ایک آدمی نے اسے کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ میری تو دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ میری ساری رات پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ ساری رات میں اسے دیوانوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، لوگوں کے گھر گھر جا کر پوچھتا، کسی نے میری دی رانی کو تو نہیں دیکھا، مگر سب کا ایک جواب تھا کہ انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ صبح کے قریب میں گھر آیا۔ سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد ہی ایک آدمی مجھے بلا کے لے گیا۔ وہ آدمی قریب کے گاؤں کا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور وہ بھی مجھے نہیں جانتا تھا۔ لوگوں سے پوچھتا میرے گھر تک آیا تھا۔ میرا دل رک گیا جب اس نے راستے میں مجھے بتایا کہ ان کے گاؤں کے قریبی کھیتوں سے ایک نیم مردہ لڑکی ملی ہے جو بے ہوش ہے۔ وہ اس کے ساتھ دوسرے گاؤں پوچھتے پھر رہے ہیں کہ ان گاؤں میں سے کوئی لڑکی غائب تو نہیں۔ وہ ہمارے گاؤں پوچھنے آیا تھا، کسی نے اسے میرا بتا دیا۔ میں اس کے ساتھ تیز تیز چل رہا تھا، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میرا بس چلتا تو اڑ کر وہاں پہنچ جاتا۔ میرا دل اس خوف سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں وہ میری راجکماری ہی نہ ہو۔ گاؤں زیادہ دور نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہم وہاں پہنچ گئے جہاں وہ لڑکی تھی۔ اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک جوان شخص نکلا۔ مجھے ساتھ لانے والے نے اس سے بتایا کہ اس کی بیٹی بھی رات سے غائب ہے، یہ اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں گھر کے اندر لے گیا۔ میرے قدم من کے ہو گئے تھے۔ ڈرتے ڈرتے میں اس شخص کے پیچھے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے چارپائی پہ سیدھی لیٹی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر قدموں کے ساتھ میری سانس بھی رک گئی تھی۔ وہ میری راجکماری ہی تھی، میری آتما، میری دنیا، میری راجکماری۔ میری ٹانگوں سے گویا جان نکل گئی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ دیکھنے والے میری حالت سے خود ہی سمجھ گئے تھے کہ چارپائی پہ لیٹی نیم مردہ لاش میری ہی بیٹی کی ہے۔ انہوں نے مجھے سہارا دے کر ایک چارپائی پر بٹھا کر مجھے پانی پلایا۔ اتنی دیر میں میری بیٹی کے جسم میں حرکت ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں لپک کر اس تک پہنچا۔ پتا جج جی، اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ راجکماری کو شاید اپنی حالت کا علم تھا۔ میرے روکنے کے باوجود اس نے اٹک اٹک کر ٹکڑوں میں خود پر بیتی سنائی۔ وہاں کھڑے لوگوں نے بھی سب سنا تھا۔ راجکماری نے بتایا کہ وہ شام کھیتوں میں بکری کے بچے کے لیے کچھ گھاس لینے گئی تھی۔ بکری کا بچہ اس نے بہت پیار سے رکھا ہوا تھا۔ اس بچے کی ماں مر گئی تھی اور اسے راجکماری نے ہی پالا تھا۔ وہ بھی راجکماری سے بہت مانوس تھا، اس کے ساتھ ہی سوتا تھا۔ وہ گھاس لے کر واپس آ رہی تھی جب وہ 5 آدمی اس کے سامنے آئے۔ اس نے ان کے نام بھی بتائے تھے۔ وہ ہمارے ہی گاؤں کے کھاتے پیتے
پیتے ہندوؤں کی بگڑی اولاد تھی۔ انہوں نے راجکماری کو اٹھایا اور دوسرے گاؤں کے کھیتوں میں لے جا کر ساری رات اس کے جسم سے کھیلتے رہے۔ صبح سے پہلے وہ اس کا گلا دبا کر اسے مار کر چلے گئے۔ وہ سمجھے کہ راجکماری مر گئی ہے، مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔